نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان مخلوقات میں فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ان کے اندر معصیت اور گناہ کا مادہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف نیکی ہی کرتے ہیں، نیکی پر چلتے ہیں۔ دوسری مخلوق جنات کی ہے، اس مخلوق میں نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، لیکن نیکی پر بعض جنات میں بدی غالب ہے۔ اور تیسری مخلوق انسانوں کی ہے، اس مخلوق میں بھی نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، لیکن بدی پر نیکی انسان کی غالب ہوتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے بچ کر، معصیتوں سے بچ کر نیکی کرتا چلا جائے تو اللہ رب العزت کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دوری اسے عطا ہوتی ہے، اللہ کا قرب اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ نیکی اور بدی دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زبردست اثرات رکھا ہے، تاثیر رکھا ہے۔ نیکی کے ذریعے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، بدی سے نحوست، گندگی پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کرنے سے انسان ولایت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اور برائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ ولایت کے مقام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان سے اگر کبھی برائی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان کو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ توبہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے، جو مسلمان برائی سے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آسمانوں کو چراغاں کر دیتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ آج آسمان اتنا نورانی کیوں ہے، چراغاں کیوں کیے گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج ایک مسلمان نے گناہوں سے توبہ کر کے ہمارے سے صلح کر لی ہے، اس کی خوشی میں آسمانوں کو چراغاں کیا گیا ہے۔ روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے توبہ سے اللہ تعالیٰ جتنا خوش ہوتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھا ہے کہ عرب کے ریگستان میں ایک مسافر اونٹ پر جا رہا ہے، اس اونٹ پر اس کا سامان خورد و نوش، بستر وغیرہ موجود ہے۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے۔ اس درمیان میں اس کا اونٹ اس کے ساز و سامان سمیت غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔
یہ مسافر بیدار ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ نہ اونٹ ہے نہ ساز و سامان ہے، تو پریشان ہو کر تلاش کرنے لگتا ہے۔ تلاش کرتے کرتے بہت دیر کے بعد اس کا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ مل جاتا ہے، تو وہ مسافر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اس ریگستان میں میری زندگی کا دار و مدار یہی اونٹ تھا اور خود دونوں اس کا سامان تھا، جو بہت تلاش بسیار کے بعد مجھے مل گیا ہے، تو بہت خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کی مثال دے کر ہمیں اور آپ کو بتایا، جس طرح کے مسافر کو اپنا ساز و سامان ملنے کے بعد جتنا خوش ہو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت مومن اور مسلمان کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے پر خوش ہو جاتے۔ جتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر معاف فرما دیتے۔ انسانوں سے غلطی ہونے پر بار بار ان کے در پر پھرنا پڑتا ہے، ان کو منانا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ ایسی ہے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں کہ ایک مرتبہ توبہ کرنے پر خوش ہو جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کا آدمی گناہوں میں زندگی گزار چکا ہے، ہر قسم کی برائی گندگی اس کے اندر موجود تھی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے اسے گاؤں سے بھگا دیا، جنگل میں جا کر بسیرا کر رہا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ، سارے لوگوں نے مجھے اپنے شہر سے، اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، جنگل میں تنے تنہا پڑا ہوا ہوں آپ کے بھروسے پر۔ بے شک میں گنہگار انسان ہوں، لیکن آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ ادھر توبہ کیا، ادھر اس نوجوان کی جان نکل گئی۔ جان نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ہمارے پیغمبر، فلاں جنگل میں ایک آدمی مرا پڑا ہے، یہاں شہر میں اعلان کر دیں، جو بھی گنہگار مسلمان ہے وہ اگر اپنی بخشش چاہتا ہے تو جنگل کو جائے، اس کی جنازے کی نماز پڑھے، تو ہم اس گنہگار انسان کو بھی معاف فرما دیتے۔ اعلان ہوتے ہی بنی اسرائیل کے لوگ، ان کے رشتہ دار اس میت پر پہنچتے ہی دیکھا تو ہی پرانا نوجوان ہے جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں کے دلدل میں گزار چکا تھا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو پرانا گنہگار ہے۔ کہا کہ گنہگار ہے، مگر اس نے اپنے گناہوں سے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے غسل کا انتظام کیا جائے، نماز کا انتظام کیا جائے۔ جو بھی گنہگار مسلمان اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا، ہم اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس خوشخبری پر سارے گنہگار لوگوں نے اس نوجوان گنہگار کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ توبہ کرنے کی برکت سے دنیا میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی کا واقعہ ہے کہ زبردست بنی اسرائیل میں قحط پڑتا ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر جنگل تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر توبہ استغفار ہو رہے ہیں،
اور دعائیں کر رہے ہیں مگر بارش کا نام و نشان نہیں ہے، بادل کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے موسیٰ، یہ 70,000 انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جس نے 40 سال سے مسلسل ہماری نافرمانی کی ہے، ایک نیکی بھی اس نے نہیں کی ہے۔ اس انسان کی وجہ سے ہم نے قحط نازل کیا ہے، بارش کو روک رکھا ہے۔ آپ اعلان کیجئے کہ وہ شخص مجمع میں سے نکل کر ظاہر ہو اور توبہ استغفار کرے تو ہم بارش برسائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت افسوس ہوا، ایک آدمی کی وجہ سے سارے انسان پریشان ہیں، بارش سے رکے ہوئے ہیں۔ فوراً اعلان کیا، جو گنہگار آدمی تھا جس نے 40 سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا تھا، وہ دل میں رونے لگا اور کہنے لگا، پروردگار عالم، ان انسانوں کے سامنے سے اٹھ کر ظاہر ہوتا ہوں تو میری رسوائی ہو جاتی ہے۔ آپ 40 سال تک میری پردہ پوشی فرماتے رہے اور آج بھی میری پردہ پوشی فرما۔ میں دل ہی دل میں تمام نافرمانیوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کسی صورت میں آپ کے نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ادھر اعلان ہو رہا ہے، مجمع میں سے ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلا اور یہ گنہگار آدمی دل ہی دل میں توبہ استغفار کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کی برکت سے بارش کا نزول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار عالم، کہ یہاں تو کوئی آدمی ظاہر نہیں ہوا، پھر بارش کیسے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا اور کہا کہ موسیٰ، جس گنہگار مسلمان کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اسی مسلمان کی توبہ کی برکت سے بارش کا نزول ہوا ہے۔ اب اس کے بعد قحط کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور ہماری جانب سے خصوصی دنیا والوں پر اور بنی اسرائیل پر نوازشوں کی بارش ہوگی۔ اللہ رب العزت کی توبہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب جو دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور خصوصاً ہمارا پیارا ملک ہندوستان میں جو حالات، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں سب سے زیادہ مسلمان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ گناہوں سے بچنے کی، توبہ کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی نیکی کم کرتا ہے، فرائض واجبات پر عمل کرتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، تو وہ آدمی متقی پرہیزگار ہے۔ اس متقی پرہیزگار کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا سے ہر قسم کی وبا، بیماری، پریشانی کو دور فرماتے ہیں، دشمن کے تسلط سے پوری طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ گناہ برابر کرتا جا رہا ہے، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی خصوصی نحوستیں، بے برکتیاں دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جس طرح کے کورونا وائرس ایک وبائی مرض اور بیماری ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا گناہوں کی گندگی میں پھنسنا اور زندگی گزارنا اس سے زیادہ سخت ترین وبائی مرض ہے۔ جس طرح اس بیماری کے لیے، دور کرنے کے لیے ساری دنیا پریشان نظر آ رہی ہے، اسے دور کرنے کی، ختم کرنے کی تدابیر کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ اپنی زندگیوں سے، اپنے ماحول سے اللہ کی نافرمانی کو دور کرنے کی فکر کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی سے بڑا جلال آ جاتا ہے، بڑے غضبناک ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو، ان کی آبادیوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے، قوم عاد کی ہلاکت جو ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کی وجہ سے ہوئی۔ قوم سمود کی جو ہلاکت ہوئی، بربادی ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کی وجہ سے ہوئی۔ قوم نوح، قوم لوط، ان لوگوں کو جو زیر و زبر کیا گیا، ان کو نیست و نابود کیا گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں، اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں پر تھی۔
اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جس کی وجہ سے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس لیے آج یہ اہم پیغام ہے امت مسلمہ کے نام، ہم یہ خیال نہ کریں کہ یہ ماضی کی بات ہے کہ قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، قوم سمود کو ہلاک کیا گیا، قوم شعیب، قوم لوط کو ہلاک کیا گیا، ماضی کی بات ہے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون، قدرت کا قانون بدلہ نہیں کرتا۔ اس کا قانون یہی ہے، نیکی کرنے والوں کو پروان چڑھایا جائے گا، تقوی طہارت پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں عزت ملے گی، اور جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہوگی، آخرت کے اندر بھی ذلت ہوگی۔ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں بہت سارے قصص اور واقعات موجود ہیں، عبرت کے لیے ایک واقعہ بھی کافی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کی مثال دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کے محل میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش اور تخت پر بٹھا دیا، سارے مصر کا والی، حاکم اور بادشاہ بنا دیا۔ اور ان کے بھائی جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے ابا جان تھے، ان کے نافرمانی مسلسل کر رہے تھے، ان کو ایذا دے رہے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے پیغمبر زادے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی وجہ سے ذلت کے غار میں ڈھکیل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن کر تخت شاہی پر تشریف فرما ہیں، اور ان کے بھائی فقیر اور غریب کی طرح ذلت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت دنیا والوں کو اس واقعے کے ذریعے سے بتایا، جو نیکی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، انہیں دنیا میں برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، عزت سرخروئی حاصل ہوگی، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے وہی ذلت مقدر ہوگی جو برادران یوسف کو مقدر تھی۔ اگرچہ کہ وقتی بات تھی، بعد میں حضرات علماء، حضرات مفسرین نے لکھا ہے، برادران یوسف جب ان کو توبہ کی توفیق ہوئی کہ ہم نے جو ابا جان کے ساتھ کیا یا ہمارے بھائی یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا، وہ ہم نے سخت غلطی کی ہے، توبہ کرنا چاہیے، تو انہوں نے توبہ کی، اپنے غلطیوں سے توبہ کی، اور اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان آپ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے لیے معافی طلب کریں، ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ برادران یوسف نے سچی پکی توبہ کی اور ان کے ابا جان سے کہا، تو انہوں نے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار طلب کیا، تو ان کی غلطی معاف ہو گئی، وہ پاک صاف ہو گئے۔ اب برادران یوسف کسی قسم کی ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کی تنقیص نہیں کی جا سکتی، پیغمبر زادے ہیں، لیکن بتانا یہ ہے تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت ملی، شرافت ملی کہ وہ برائی سے بچے ہوئے تھے، اور برادران یوسف تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح، تھوڑے زمانے ہی کے لیے صحیح، انہوں نے گناہ کیا، غلطی کیا، تو اس کی سزا ان کو دنیا میں حاصل ہوئی۔ اس لیے اس ایک واقعے سے اور قرآن کریم کے احادیث کے دوسرے واقعات سے ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ عزت اللہ رب العزت اپنی فرما برداری میں رکھا ہے، ذلت اس کے نافرمانی میں رکھا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے، ماہ رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ گزر رہا ہے، اور تیسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے، عید الفطر کی آمد ہے۔ ایسے موقع پر سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ عید کی خریداری نہیں ہے، وہ عید کی خریداری نہیں ہے اور عید کی خوشی نہیں ہے، بلکہ اصل ذمہ داری یہ ہے
بلکہ اصل عید یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے سچی پکی توبہ کر کے آج ہی سے اور اللہ کے دربار میں ہم صحیح زندگی شریعت کے مطابق گزارنے والے بنے تو یہ سب سے بڑی عید ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا، جب اسی طرح تیسرا عشرہ گزر رہا تھا کہ عید کے آمد میں 2-3 دن باقی تھے، تو ایک بزرگ سے نوجوانوں نے پوچھا، حضرت یہ بتائے عید کب ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب دید ہوگی تب عید ہوگی، یعنی اللہ رب العزت جس دن ہمارے سے خوش ہوں گے، جس دن اللہ رب العزت کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا، اسی دن اصل خوشی ہے۔ دنیا کی خوشی اصل خوشی نہیں ہے، اصل راحت و آرام خوشی آخرت کی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے تو حضور پاک علیہ السلام اور حضرات صحابہ یہ عربی کے اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل راحت و آرام اور خوشی تو آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے کہ اس میں راحت کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، پریشانی کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، اصل خوشی اصل راحت آخرت کی ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں اور آخرت میں عزت چاہتے ہیں اور دونوں جہاں میں راحت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے خدا کی مخلوق کو امت کو بتایا، حضرات صحابہ نے بتایا، اور حضرات تابعین طبی تابعین نے بتایا، حضرات اولیاء اللہ نے بتایا، حضرات علماء اور حضرات بزرگان دین نے جو بتایا، وہ واحد علاج یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ اور رمضان مبارک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری آئے، تقوی آئے۔ پرہیزگاری اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں نیکی زیادہ سے زیادہ کریں، ہر قسم کے گناہوں سے پوری طرح اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً نوجوان اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، ہر گندے ماحول سے، ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ان کی زندگی میں خیر و برکت آئے۔ میں ان چند باتوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ پکا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ ہماری زندگی جو بقیہ زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کے مبارک ہدایات اور آپ کی مبارک سنتوں پر گزرے گی۔ ہم کسی صورت میں اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے کے ساتھ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔